میری بیوی بہت حسین اور تجربہ کار عورت تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ شادی کی پہلی ہی رات وہ مجھے اتنی طاقت دے گی کہ میں 6 بار یہ کام کر جاؤں گا۔ رات گزرنے کے بعد اگلی صبح جب میری بیوی گیلے بال اور آگ لگا دینے والے حلیہ لیے باتھ سے نکلی تو میری نظریں اس کے وجود پر جم کر رہ گئیں۔ اس کے بالوں سے ٹپکتا پانی مجھے ایک دفعہ پھر مجبور کر رہا تھا۔ تبھی میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور پھر جلدی سے اسے اپنی باہوں میں پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی، جانو مجھے چھوڑ دو، ابھی تو رات والا زخم بھی تازہ ہے۔ اس کی گہری گہری گرم سانسیں میری گردن پر گرمائش چھوڑ رہی تھیں اور میں مزید بہکتا جا رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، زخم تو تم نے مجھے دیے ہیں، کل رات کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کس قدر خوبصورت اور طاقتور ہو۔ یہ ہمارا پہلی دفعہ تھا، اس لیے وہ شرما کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں خوش تھا کہ آنٹی ٹائپ عورت سے شادی کر کے میں نے اپنے حق میں کتنا بہترین اضافہ کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے وہ طاقت دی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اب میں اس طاقت کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا تھا کیونکہ اسے اس کام میں مکمل تجربہ تھا۔ اور پھر اگلی رات ایک دفعہ پھر سے اس نے۔ میرا نام قاسم ہے، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ مجھے لڑکیوں کا بہت شوق تھا، مطلب یہ کہ شروع سے ہی حسین لڑکیوں کا خوب دیوانہ تھا۔ جہاں کوئی جوان لڑکی نظر آتی وہی میری رال ٹپکنا شروع ہو جاتی۔ میں ہر وقت اپنے ماں سے یہی کہتا کہ میری شادی کسی بہت ہی خوبصورت لڑکی سے کرنا، جو عمر میں بھی مجھ سے چھوٹی ہو اور دیکھنے میں بھی حسین ہو۔ میری بات سن کر اماں کہتی، تو کام کاج کوئی کرتا نہیں ہے اور شادی کو لے کر اتنے خواب دیکھتا ہے۔ اماں کی بات پر نہ صرف میں ہنستا بلکہ میری بھابھی بھی زور زور سے کہکے لگاتی اور کہتی، تیرے لیے تو میں ایسی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی کہ تو دیکھتا رہ جائے۔ یہ بات مذاق میں کہا کرتی تھی۔ میرے بھائی شعیب کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ شعیب دبئی میں رہتا تھا اور وہ بہت اچھا خاصا کماتا بھی تھا، اس لیے اماں کو شعیب کے لیے بہت خوبصورت اور حسین لڑکی مل گئی تھی۔ شعیب شادی کے لیے کچھ ہی دنوں کے لیے آئے تھے اور پھر جب شادی کر کے لوٹے تو تابندہ بھابھی ہمارے ساتھ رہ گئی۔ میں، اماں اور بھائی تینوں ایک چھت کے نیچے رہتے تھے۔ میری بھابھی تانیہ خوبصورت تھی اور تنہا بھی۔ میں نے اسے ہمیشہ تانیہ ہی کہہ کر پکارا تھا۔ وہ اکثر میرے کمرے میں آ جاتی، میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ میں خود بھی تانیہ کے قریب ہو کر رہتا کیونکہ مجھے تانیہ پسند تھی۔ دھیرے دھیرے میں تانیہ سے اتنا بے تکلف ہو گیا کہ کبھی ان کی گردن میں ہاتھ ڈال دیتا تو کبھی بہانے سے ان کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ تانیہ نے کبھی ان باتوں کو محسوس نہیں کیا کیونکہ وہ مجھے بہت اپنا مانتی تھی، اور پھر شعیب کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کا واحد سہارا تھا۔ انہیں ان کے میکے جانا ہوتا یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں ہی ان کے کام آتا تھا، اس لیے نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کرتی تھی اور نہ ہی میرے خلاف جاتی تھی۔ شعیب کا جو پیسہ دبئی سے آتا تھا وہ بھی میں ہی تانیہ کو بینک سے نکلوا دیا کرتا تھا، اور پھر گھر کا سارا خرچہ وہی چلاتی تھیں۔ میرے کالج کی فیس سے لے کر میری عیاشی تک کے پیسے مجھے تانیہ سے مل جاتے تھے، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ الٹ پلٹ ہو کر رہ گیا جب دبئی سے خبر آئی کہ شعیب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ میری ہنستی کھلتی جوان بھابھی بیوہ ہو گئی اور اس خبر سے اماں کی کمر تو ایسی ٹوٹی کہ اماں بستر سے دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہی نہ ہو سکی۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اب ہمارے گھر کا کیا ہوگا۔ شعیب پیسہ کما کر گھر بھیجتا تھا اور تانیہ خرچ چلاتی تھی، لیکن اب شعیب نہیں رہا۔ اگر تانیہ بھی اپنے میکے لوٹ جاتی تو گھر کے کام کاج بھی بہت مسئلہ ہوتا۔ ہمارے دن تو پوری طرح ہی بدلنے والے تھے۔ خیر، اسی پریشانی میں دن گزرنے لگے اور پھر تانیہ نے ہمارے ہی گھر میں اپنی عدت پوری کی، کیونکہ وہ اماں کو اس حال میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اور جب عدت ختم ہوئی تب بھی تانیہ نے اماں سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں۔ اماں نے بھی تانیہ کو ہمارے گھر میں جگہ دی تھی۔ شعیب کے انتقال سے لے کر اب تک تانیہ نے بھی خرچ چلایا تھا۔
کیسے یہ نہ مجھے پتہ تھا اور نہ ہی اماں کو۔ اب میرا اور تانیہ کا رشتہ بدل چکا تھا، ہمارے درمیان شرم کی دیوار ہٹ گئی تھی، اس لیے میں جب بھی بھابھی کو دیکھتا تو میرا دل کچھ عجیب انداز سے دھڑکتا۔ اب میں ان کے قریب ہوتا تو میرے لیے سانس لینا بوجھل ہونے لگتا، جبکہ تانیہ اب بھی پہلے جیسی ہی تھی۔ ایک صبح تانیہ نہا کر اپنے کمرے سے نکلی تو میری نظریں بس اس کے وجود پر جم کر رہ گئیں۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ ان کے کھلے بال، وجود سے چپکا لباس اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ان کی خوبصورتی کو چاند چاند لگا رہی تھی۔ لیکن ان کی جوانی کس کام کی؟ وہ بیچاری تو بھرپور جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا، اور پھر تانیہ نے اپنے وجود پر میری نظروں کو محسوس کیا تو جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے کہنے لگی، کیا بات ہے قاسم، کوئی کام ہے؟ میں نے تانیہ کے قریب ہو گیا اور کہا، مجھے بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میری بات سن کر تانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ کہنے لگی، میں بھی ساری رات تمہارے بھائی کو یاد کرتی رہی ہوں۔ تنہا زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے۔ تمہارے بھائی نے تو مجھے بس چند ہی دنوں کی خوشیاں دی ہیں۔ میری اور ان کی یادیں بھی بہت محدود سی ہیں، لیکن اب مجھے ساری زندگی تمہارے بھائی کے نام پر ہی گزارنی ہے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں گھر کا خرچہ کس طرح چلے گا۔ میں سوچ رہا ہوں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں اور کچھ کام کاج کروں۔ میری بات سن کر تانیہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، اس بات کی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی چاہتا تھا تم خوب پڑھو۔ رہی گھر کے خرچے کی بات تو میں خرچہ چلا لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر تانیہ نے خود ہی گھر چلانا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ پڑوس والوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں کہ گھر میں جوان بیٹا اور بیوہ بہو ایک ساتھ کس طرح رہ رہے ہیں۔ اماں بیمار تھیں، لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتی تھیں، اور نہ ہی بھابھی۔ میں اتنی ہمت تھی کہ وہ لوگوں کا سامنا کرتی، اس لیے ایک روز وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، قاسم، اگر میں واپس اپنے میکے گئی تو وہ لوگ مجھے سڑک پر ڈال دیں گے۔ میں کہاں جاؤں؟ یہ دنیا مجھے جینے نہیں دے گی۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ تانیہ ہمارا گھر چھوڑ کر کہیں جائے، کیونکہ سارا خرچہ تو وہی چلا رہی تھی۔ اور پھر ایک دم ہی میں بولا، بھابھی آپ مجھ سے شادی کر لیں، دنیا کے سوال خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر میری بھابھی نے چونک کر میری شکل دیکھی تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب تانیہ نے اس شادی کے لیے رضامندی دے دی، اور اماں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی۔ اماں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ انہیں تانیہ سے واقعی محبت تھی، اور پھر تانیہ نے ہی تو سب کچھ سنبھال رکھا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرا اور تانیہ کا نکاح ہو گیا۔ شادی کی رات کمرے میں جاتے وقت میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تانیہ کا سامنا کس طرح کروں گا، کیونکہ اب تو وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ بہت سی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ میرے بھائی کی بیوہ تھی، دوسری عمر میں مجھ سے بڑی تھی۔ میں کس طرح ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا۔ پھر اماں نے مجھے کمرے کے باہر دیکھا تو زبردستی کمرے کے اندر بھیج دیا۔ میں اندر داخل ہوا تو بیڈ پر بیٹھی تانیہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ میرے لیے پوری طرح تیار بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں ان کے قریب بستر پر جا کر بیٹھا تو تانیہ نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک ایسی بات کہی کہ میں حیرت سے بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہمارے درمیان کے سارے پردے ہٹ گئے، اور پھر اس رات مجھے پتہ چلا کہ یہ شادی میرے لیے کتنی فائدہ مند تھی، اور میں اتنا بیوقوف تھا کہ اس شادی کو بہت مشکل سمجھ رہا تھا۔ کاش کہ مجھے پہلے پتہ ہو کہ میری بیوہ بھابھی سے شادی کر کے مجھے کیسی خوشی ملے گی، تو میں یہ قدم بہت پہلے اٹھا لیتا۔ میں نے تانیہ کو اس قدر محبت دی تھی کہ وہ خود بخود سکون کی نیند سو گئی تھی، اور میرے چہرے پر بھی اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ پہلی ہی رات میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے وہ طاقت مل گئی تھی جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اور شاید ہر مرد ہی یہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شادی کی اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو تانیہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں ایسے ہی تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز ہوا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد تانیہ واش روم سے نکلی تو میں اس کا حسن دیکھتے ہی رہ گیا۔
جس حلیے میں وہ باہر آئی تھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کا لباس اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ دھیرے دھیرے وہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ میں بس خاموشی سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر میں نے اسے زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا، جس سے میرے اندر ایک سکون سا اترنے لگا، جبکہ میری اس شدت سے پکڑ کر وہ برداشت نہ کر پائی تھی اور وہ خود کو مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی، اب بس کر دو قاسم، ساری رات گزرنے کے بعد اب بھی میری آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ آج میں اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ مجھ میں ابھی بھی اتنا دم تھا کہ میں ایک دفعہ پھر اسے زیر کر سکتا تھا، اور یہ دم، یہ طاقت مجھے تانیہ کی بدولت ہی تو ملی تھی، کیونکہ رات اس نے مجھے وہ خاص چیز دی تھی جس کے بعد مجھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کے بعد ہر رات ہی میں نے اپنی بیوہ بھابھی کو محبت سے زیر کرنا شروع کر دیا، اور ہر رات وہ میرے جذبات کے آگے ہارتی، مجھ سے پناہ مانگتی، اور میں جان بوجھ کر اسے پریشان کرتا۔ میں چاہتا تھا کہ بس کسی طرح اپنی طاقت کو پوری طرح استعمال کروں، کیونکہ اب ایک تانیہ کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں تھا۔ کچھ دن تانیہ کے ساتھ گزر کر میں نے کام کا بہانہ بنایا اور دوسرے شہر پہنچ گیا۔ میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی آئے تھے۔ کچھ وقت ہم نے عیاشی میں گزارا، اور پھر میں نے دوسرے شہر میں بھی شادی رچا لی۔ یہ شادی بھی میں نے ایک بیوہ عورت سے کی تھی، جس سے میری دوستی سوشل گروپ کے ذریعے ہوئی تھی، اور یہاں آنے سے پہلے ہی میں نے اس کے بارے میں ساری معلومات لے لی تھی۔ میری دوستوں کی موجودگی میں میری سادگی سے شادی ہو گئی تھی، اور پھر اس بیوہ عورت جس کا نام ہبہ تھا، اس نے مجھے اپنے ہی گھر میں رکھ لیا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ دوسرے شہر میں میرے گھر والے ہیں، اور میں بھی کبھی یہاں تو کبھی وہاں رہوں گا۔ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے ساتھ شادی کی رات اتنی ہی خوبصورت گزری تھی جتنی تانیہ کے ساتھ۔ تانیہ نے جو طاقت مجھے دی تھی، وہی طاقت اس ہبہ سے بھی مجھے حاصل ہو رہی تھی، بلکہ تانیہ سے بھی کہیں زیادہ طاقت ہبہ نے دی تھی۔ اور پھر میں خود کو مزید شادیوں کے لیے تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ میری جو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ حسین سے حسین لڑکی میرے پاس رہے، وہ صرف شادیوں کے ذریعے پوری ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ اس کے ساتھ گزار کر میں واپس لوٹ آیا تھا۔ یہاں تانیہ میری منتظر تھی۔ واپس آتے ہی تانیہ نے میرے گلے لگ کر اپنی بے تابیوں کا اظہار کیا تھا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازا تھا۔ پھر میں نے اسی طرح ایک شادی اور کی۔ وہ عورت بھی دوسرے شہر میں تھی، اور اسے بھی میں نے ایک سوشل گروپ سے ہی پسند کیا تھا۔ وہ بھی ایک بیوہ عورت تھی۔ تانیہ بھی امید سے ہو چکی تھی، اور میری دوسری بیویاں بھی، اور ان کی امید سے ہوتے ہی مجھے مزید طاقت حاصل ہو گئی تھی۔ اب میں بہت آسانی سے اپنی منمانی کر سکتا تھا۔ میں نے ایسے ہی شادیوں پر شادیاں کرنی شروع کر دیں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ سب کو یہی معلوم تھا کہ میں کوئی کاروبار کرتا ہوں اور اسی لیے ایک جگہ نہیں رہ سکتا۔ تانیہ تو ویسے بھی اماں کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے سوال جواب نہ کرتی۔ میں نے 4 شادیاں کر لی تھیں، اور چاروں ہی بیویاں امید سے ہو چکی تھیں۔ سب کی سب ہی بیوہ تھیں، اور ہر کوئی میری احسان مند تھی کہ میں نے اسے سہارا دیا ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں ان سے طاقت حاصل کر رہا تھا اور اپنا مستقبل مزید مضبوط کر رہا تھا۔ میری تینوں بیویاں عمر رسیدہ تھیں، جبکہ میری پہلی بیوی تانیہ جوان تھی، اس لیے دل تو میرا تانیہ پر ہی اٹکا رہتا تھا، لیکن ان تینوں سے بھی میں نے بہت کچھ حاصل کیا تھا، اس لیے میں نے کبھی انہیں بھی نظر انداز نہ کیا۔ کچھ عرصہ گزرا اور ساری ہی بیویوں سے بچوں کی پیدائش ہوئی، تو میری 2 بیویاں جو کچھ زیادہ عمر کی تھیں، وہ سروائیو نہ کر سکیں اور اس دنیا سے چلی گئیں۔ پھر میں نے ان کی جگہ مزید شادیاں کیں اور ان کے بچوں کو بے اولاد جوڑوں کے حوالے کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور میں اسی طرح شادیوں پر شادیاں کرتا رہا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ بات کبھی تانیہ کو پتہ نہیں چلے گی، لیکن پھر پورے 6 سال گزرنے کے بعد تانیہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میری زندگی میں کسی اور کا ساتھ بھی ہے، اور ایسا اس وقت ہوا جب میری ماں اس دنیا سے گزر گئی۔ اس وقت میں نے تانیہ سے کچھ نہ چھپاتے ہوئے ساری سچائی بتا دی کہ میں نے کیوں اور کس لیے یہ شادیاں کی ہیں۔ میں نے تانیہ کو بتایا کہ شادی کی رات اس سے ملنے والی طاقت کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میری بات سن کر وہ کب کر رہے گی۔ شاید اسے یقین نہ آیا تھا، کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر بھروسہ کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سکتے کی عالم میں بیٹھی رہیں اور کہنے لگی، مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہیں طاقت دے کر میں کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔
میں نے تو تم سے محبت کی تھی، اس لیے اپنا سب کچھ تمہارا حوالہ کر دیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم میرا غلط فائدہ اٹھاؤ گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ کئی دن گزر گئے، اس نے مجھے اس سے بات تک نہیں کی، تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ دراصل شادی کی رات تانیہ نے سارے پردوں کو ہٹاتے ہوئے مجھ سے یہ بات بتائی تھی کہ میرے بھائی نے شادی کی رات تحفے میں اسے کچھ دکانیں دی تھیں، جن کا کرایہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا تھا، اور اس کے پاس ان دکانوں سے اچھا خاصا پیسہ بھی جمع ہو چکا تھا، جس سے وہ گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں میں اس نے وہ دکانیں بھی میرے نام کر دیں اور ان کا کرایہ بھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں، تو جو بھی آمدنی حاصل ہوگی وہ میں اس پر ہی خرچ کروں گا۔ لیکن اس رات مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ جو پہلے سے شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کافی پیسہ ہوتا ہے، اپنے پہلے شوہروں کا پیسہ یہ جمع کر کے رکھتی ہیں، اور اسی لیے میں نے مزید بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، تاکہ ان سے بھی پیسے حاصل کر سکوں اور طاقتور ہو جاؤں۔ مجھے نہ صرف عورتوں کا ساتھ میں رہا تھا، بلکہ میں ان کے پیسوں پر عیاشی بھی کر سکتا تھا، اور اسی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بیوہ عورتوں کو چن چن کر ان سے شادیاں کرنا شروع کر دی تھی، جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر بیوہ عورت سے شادی کے بعد مجھے بہت پیسہ ملتا تھا، جس سے میں نے اپنا تگڑا کاروبار کر لیا تھا۔ لیکن اب جب یہ بات تانیہ کو پتہ چلی تو وہ مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہم بیوہ عورتیں پہلے ہی زمانے کی ستائی ہوتی ہیں، ہمیں کسی مخلص بندے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے بھی تمہیں مخلص سمجھ کر تم سے شادی کی تھی، لیکن تم نے تو شادی کو کھیل بنا دیا۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ گزارا کرنے لگیں، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں تانیہ سے محبت ہو چکی تھی۔ میں نے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ پھر میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں مزید شادیاں نہیں کروں گا، لیکن اس وقت جو بیویاں میرے نکاح میں ہیں وہ میری ذمہ داری ہیں۔ تانیہ نے اس بات پر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر، البتہ تانیہ کو میں جب بھی دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آتے اور مجھے تکلیف ہوتی۔ دھیرے دھیرے میرے بہت سارے بچے ہو گئے تھے۔ 6 بچے تانیہ سے تھے، باقی دوسری بیویوں سے، لیکن کیونکہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے میں برابر سے سب کا حق ادا کر رہا تھا۔ یہ پیسہ مجھے انہی عورتوں سے ملا تھا، میں ان کے بچوں پر لٹا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے تانیہ سے کہا، اگر تم نے اسی طرح ناراض رہنا ہے تو میں ان سب بیوہ عورتوں کو طلاق دے دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور کہنے لگی، ایسا ظلم نہ کرنا، وہ پہلے ہی پریشان حال ہوں گی۔ اب تم اگر ایسی کوئی حرکت کرو گے تو ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ اور پھر وہ مجھ سے راضی ہو گئی۔ آج میں اپنی بقیہ تینوں بیویوں اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ میری کچھ بیویاں اس دنیا سے جا چکی ہیں جو عمر رسیدہ تھیں، اور انہوں نے صرف عمر کے آخری حصے میں خوشی کی خاطر شادی کی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے دوسری بیوہ عورتوں سے شادی کر لی تھی۔ بیوہ عورت سے شادی کرنا ایک سنت عمل ہے، لیکن اسے کھیل نہیں بنانا چاہیے جیسے میں نے بنایا۔ میں نے یہ شادی پیسوں کے لیے، لیکن ہمیں بیوہ عورتوں سے شادی ان کو حقوق فراہم کرنے کے لیے کرنی چاہیے، تاکہ ہم انہیں زمانے سے تحفظ دے سکیں، انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو اور وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ یہ سمجھ مجھے پہلے نہیں تھی، لیکن تانیہ نے مجھے یہ سمجھ دی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں مزید شادیاں کرنی ہوں تو کسی ایسی غریب بیوہ عورت سے کرنا جسے سہارے کی ضرورت ہو، نہ کہ کسی ایسی پیسے والی عورت سے کہ جس سے تمہیں طاقت ملے۔ مجھے تانیہ کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید پیسے کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ آج میری زندگی میں کافی سکون ہے۔ میں نے جو غلطیاں کی ہیں ان پر مجھے پچھتاوا ہے، لیکن میں اپنی غلطیوں پر خدا سے معافی مانگتا ہوں۔ دولت کی خاطر نہیں، بلکہ خدا کی خوشنودی کو خاطر میں رکھ کر شادیاں کرنی چاہیے تھیں۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ بیوہ عورتوں سے ضرور نکاح کریں، لیکن اپنے مطلب کے لیے نہیں، بلکہ انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ جب آپ اللہ کی خاطر یہ قدم اٹھائیں گے تو آپ کے حصے میں سارے فائدے لکھ دیے جائیں گے۔ یہی ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ البتہ بیوہ عورتوں سے شادی کر کے مجھے اس بات کا احساس اچھی طرح ہوا تھا کہ وہ نہ صرف مچور ہوتی ہیں، بلکہ زندگی کو اتار چڑھاؤ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ تانیہ نے بھی مجھ سے بہت
کم شکایتیں کی تھیں، وہ بہت کم مجھ سے ناراض ہوتی تھیں اور لڑائی جھگڑا تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ میری غلطیوں کو بھی وہ بہت بڑے دل سے نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ اسے شادی شدہ زندگی کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شوہر کا ہونا ایک عورت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ کیا کنواری لڑکیوں کے مقابلے میں بیوہ عورتیں زیادہ اچھی ہمسفر ثابت ہوتی ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میں نے پیسے کی لالچ میں بیوہ عورتوں سے شادی کر کے اچھا کیا؟ کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ۔